تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک ایسی پاکستانی نایاب خاتون وکیل ہے جس نے آج تک ایک بھی کیس میں شکست کا منہ نہیں دیکھا؟ یہ خاتون کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر قدم رکھتی ہے تو ایئرپورٹ سٹاف لرزنے لگ جاتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی جاتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ ہل جاتی ہے۔ 42 سالہ پاکستانی وکیل زینب احمد آج تک ایک بھی کیس نہیں ہاری۔ انہوں نے امریکہ، روس، جاپان، ترکی، ملیشیا، برطانیہ، سعودیہ، ہالینڈ اور مزید کئی ممالک میں الگ الگ نوعیت کے کیس لڑے ہیں اور کسی بھی ملک میں ایک بھی کیس نہیں ہاری۔ زینب احمد کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زینب احمد کی پیدائش 1980 کو ہوئی۔ وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ انصاف میں پروسیکیوٹر ہیں جو دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات اور ان کے خلاف قانونی کارروائی میں مہارت رکھتی ہیں۔ انہوں نے 2017 تک نیو یارک کے مشرقی ڈسٹرکٹ میں ریاست ہائے متحدہ کے اسسٹنٹ اٹارنی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور دہشت گردی کے متعدد مقدمات کی کامیابی کے ساتھ پیروی کی۔ 2017 میں انہیں ریاست ہائے متحدہ کی محکمہ انصاف کی ٹیم کے خصوصی مشیر کے لیے دوبارہ نامزد کیا گیا۔ زینب احمد نیو یارک میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین پنجاب، پاکستان سے ہجرت کر کے امریکہ میں قیام پذیر تھے۔ زینب احمد اپنے والد اور سوتیلی ماں کے ساتھ نواحی علاقے لاسانہ، ناساؤ کاؤنٹی میں پلی بڑھی۔ وہ اکثر گرمیاں پاکستان اور انگلینڈ میں گزارتی تھیں۔ زینب احمد نے ابتدائی طور پر کارنیل یونیورسٹی کے نیو یارک اسٹیٹ کالج آف ہیومن ایکولوجی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن 9/11 کے حملوں کے بعد ان کا رجحان بدل گیا۔ BA کرنے کے بعد 2002 میں کارنیل سے زینب احمد نے کولمبیا کے لاء اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ 2002 میں انہوں نے JD کی سند حاصل کی۔ وہ نیو یارک کے مشرقی ڈسٹرکٹ کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ضلعی عدالت کے جج جیک بی وائنسٹائن اور دوسری ڈسٹرکٹ کے لیے ریاست ہائے متحدہ کی اپیل عدالت کی جج رینا راگی کے لیے لاء کلرک بھی رہ چکی ہیں۔ زینب احمد 2002 میں ریاست ہائے متحدہ کی محکمہ انصاف کی پروسیکیوٹر بن گئیں۔ انہوں نے ابتدائی طور پر بروکلین اور اسٹیٹن آئرلینڈ میں گروہ کی سرگرمیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی، لیکن جلد ہی دہشت گردوں کے خلاف قانونی کارروائی کا رخ کیا۔ اپریل 2013 میں وہ مشرقی ضلع نیو یارک کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر کے فوجداری ڈویژن میں قومی سلامتی اور سائبر کرائم سیکشن کی نائب چیف کے عہدے پر تعینات تھیں۔ 2009 اور 2017 کے درمیان زینب احمد نے 13 افراد پر دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ چلایا اور یہ مقدمہ جیت لیا۔ زینب احمد نے بہت سے مشہور کیسز لڑے اور اس میں سرخرو رہیں۔ انہوں نے ایک مالیان جس نے نیجی کے شہر نیامی میں امریکی دفاع کے اتاشی ولیم بلٹی میرل کا قتل کیا اور بعد میں متعدد دوسرے حملوں اور جرائم میں ملوث رہا، اس کے خلاف کیس لڑا اور 2016 میں اسے عدالت میں مجرم ثابت کرواتے ہوئے 25 سال قید کی سزا دلوائی۔ 2007 میں جان ایف کینیڈی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے کی سازش کے مرکزی کردار ریسل ڈیفریٹوس اور عبد القادر کو مجرم ثابت کروایا اور ان کو عدالت سے سزا دلوائی۔ نجیب اللہ زازئی اور عابد نصیر 2009 میں نیو یارک سٹی، سب وے اور برطانیہ میں سازشیں کرنے والوں کے خلاف کامیاب کیس لڑے۔ زینب احمد نے داعش سے وابستہ کینیڈا کے شہری فاروق خلیل محمد عیسیٰ کے خلاف بھی مقدمہ چلایا، جن پر عراق میں 2009 میں ہونے والے خودکش بم حملے میں 5 امریکی فوجیوں کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ زینب احمد نے محدث الفارق کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی، جن پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے افغانستان میں القاعدہ کو مالی مدد فراہم کی تھی۔ زینب احمد اپنے کام سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہیں۔ ایک انٹرویو میں زینب احمد کا کہنا ہے کہ ان کے لاء اسکول جانے کی کئی وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مسلمانوں کے بارے میں پائے جانے والے غلط تاثر کو ختم کیا جائے۔ میں جو کام کرتی ہوں اس کا میرے نسلی بیک گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو امریکن مسلم کمیونٹی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت اسلام کے پیش کیے جانے والے مسخ شدہ چہرے سے بالکل مختلف ہے، جو دہشت گرد تشدد کرنے میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات اجنبی کی ہے کہ مسلم کمیونٹی کے متعدد افراد کاؤنٹر ٹیررزم کی کوششوں میں بھرپور طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ میں اس معاملے میں منفرد نہیں ہوں۔ بہت سارے امریکن مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر اور ان کی کمیونٹی
है जो दहशतगर्द हाईजैक कर रहे हैं। इसलिए दहशतगर्दी करने वाले अफराद को कैफिरे किरदार तक पहुंचाना हमारी हुब्बुल वतनी की दलील है। न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम करते हुए ज़ैनब की शोहरत बुलंदियों को छूने लगी है। उसने हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों पर मुकदमा दायर करके अदालत से सजाएं दिलवाई हैं। न्यूयॉर्क मैगजीन में मई 2017 में शाया होने वाली उसकी प्रोफाइल के मुताबिक ज़ैनब ने 13 दहशतगर्दी के मुकदमात को 2009 से लड़ा है और एक भी मुकदमा वो नहीं हारी। मुकदमात की तैयारी के लिए उनको कई ममालिक का सफर करना पड़ा, जहां उन्होंने खतरनाक दहशतगर्दों से आंखों में आंखें डालकर तने तनहा इंटरव्यू लिए, जेलों में गवाहों के बयानात लिए, गैर ममालिक के सरकारी अफसरान से गुफ्तो शनीद की। ज़ैनब अहमद के एक साबिक सुपरवाइजर का कहना है कि इस वक्त अमेरिका में वो वाहिद प्रोसिक्यूटर है जिसने अलकायदा के मेंबरान और दहशतगर्दों से गुफ्तगू करने के लिए हजारों मील और दर्जनों ममालिक के सफर किए, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, इराक, सऊदी अरब, शाम, ट्यूनिस, अल्जीरिया, नाइजर, कीनिया, कनाडा, गियाना और बर्तानिया। 2016 में चिबानी के खिलाफ मुकदमे में वो नाइजर और माली से 17 गवाहों को न्यूयॉर्क लेकर आई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब मशहूर अमेरिकी प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट मिलर, जिनके पास खुद वकीलों की एक पूरी आर्मी है, उन्होंने कुछ दिन पहले मुकदमा शुरू किया तो उसको अपना आप अकेला लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता है कि ट्रंप पर इल्जामात साबित करने के लिए मुझे इस दुनिया का लायक तरीन दिमाग चाहिए। ट्रंप को मैं अकेले अदालत में ज्यादा वक्त खड़ा रख सकता हूँ, लेकिन उसको जेल नहीं भेज सकता। सहाफी ने पूछा कि आप तो दुनिया के जाने माने और निहायत काबिल वकील हैं, क्या कोई आपसे भी ज्यादा वकालत में होशियारी और तजुर्बा रखता है? रॉबर्ट ने कहा, हाँ, एक पाकिस्तानी लड़की है जो अपनी जिंदगी का कोई केस नहीं हारी। मैं उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं 68 साल का हो चुका हूँ और जिंदगी शायद खत्म है, लेकिन मैं मरने से पहले ज़ैनब अहमद को ट्रंप पर मुसल्लत करूंगा। तब ट्रंप को इल्म हो जाएगा कि रॉबर्ट ने उसके साथ क्या किया है। ज़ैनब अहमद से जब इस हवाले से पूछा गया तो ज़ैनब ने वही पाकिस्तानी तरीके से एक ही जुमले में सब कह दिया। कहा, जब मैंने केस लिया तो ट्रंप को भी देख लूंगी। मैंने उनका नाम सुना है, वो शायद USA के सदर हैं। ये पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान का असल रोशन चेहरा, पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन जब भी उनके नाम के साथ पाकिस्तान का लफ्ज आता है तो हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है।